بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام فور نیوز وتھ خواجہ صاحب کے ساتھ میں ہوں خواجہ عدنان۔ ناظرین، کیا چل رہا ہے؟ مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جنگ آگے مزید چلے گی یا نہیں چلے گی؟ اس سے پہلے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کریں، اس کے بعد ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ Their eyes are on the warm waters and they want to occupy the Gulf. And whosoever occupies the Straits of Hormuz occupies the Gulf. They are only 350 miles now from the Strait of Hormuz. And it is not very, you don't have to have such a sharp brain to see as to what are their assessment, what are their total designs. That's quite obvious. تو جناب، آج سے 40 برس قبل جنرل ضیاء الحق صاحب نے یہ بتا دیا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ رشیا گرم پانیوں تک پہنچ کے ابنائے خرمز پر قبضہ کرنا چاہ رہا ہے۔ تو آج بھی وہی صورتحال ہے۔ آج بھی ڈونلڈ ٹرمپ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ مل کر ابنائے خرمز جو ہے اس کو کنٹرول کریں گے۔ تو یہ کیوں چل رہا ہے؟ یہ ساری کی ساری جنگ، ساری کی ساری لڑائی جھگڑے، مذاکرات، صلح صفائی، سارا کچھ، کوئی ملک کسی کے ساتھ، دوسرا ملک کسی کے ساتھ، یہ سب کچھ صرف اور صرف ابنائے حرمت پر قبضے کے لیے ہو رہا ہے۔ تو جناب، ابھی ایران کی جانب سے امریکہ کے ساتھ جو کسی قسم کے مذاکرات ہیں، ان سے انکار کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں بہت زیادہ دوبارہ سے اضافہ ہو گیا ہے۔ بدھ کے روز ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا تھا کہ دوست ممالک نے امریکی تجاویز بھجوائی ہیں، تاہم یہ کوئی مذاکرات یا گفت و شنید نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف ناظرین شرائط کی حد تک ہے کہ امریکہ نے جو ہے وہ 15 شرائط پیش کر دی ہیں اور دوسری طرف سے ایران نے اپنی 6 شرائط پیش کر دی ہیں۔ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا گھوڑی دوڑانے پہ جھگڑا۔ تو جناب، یہ لڑائی آج تک جتنی بھی چل رہی ہے، ساری کی ساری پانی اور تیل اور معدنیات کی لڑائی ہے، اور اسی لڑائی کے لیے تمام ممالک جو ہے وہ اپنی عسکری طاقتوں کو جو ہے وہ مضبوط بناتے ہیں۔ یا تو زمین پر قبضے کیے جاتے ہیں یا پھر معدنیات کے اوپر جو ہے وہ قابض ہوا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ لڑائی جو ہے، یہ ساری ابنائے ہرمز جو ہے اس کے اوپر قبضے کی لڑائی ہے، جہاں سے یہ تمام عربک ممالک کے تیل اور گیس کے ذخائر جو ہیں ان کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے۔ تو جو ملک بھی اس مشرقی وسطی کے اس خطے کے اندر ابنائے ہرمز کے اوپر آ کے بیٹھ جائے گا، وہ کنٹرول کرے گا ان تمام ممالک کی معدنیات کو۔ امریکہ کی کوشش بھی روس کی طرح اسی طرح ہی ہے کہ جیسے تیسے بھی ایران کو تباہ کیا جائے یا فنا کیا جائے، اس کو کمزور کر کے ابنائے ہرمز کے اوپر جو ہے وہ امریکہ اپنا قبضہ جما لے، تاکہ اس کی سپر پاورٹی جو ہے وہ برقرار رہ سکے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کی جانب سے F-18 لڑاکا طیارے مار گرانے کی تردید کر دی ہے۔ اس سے قبل ایران کے پاسداران انقلاب نے جنگ کے دوران ایک امریکی F-13 طیارہ مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا۔ تو جناب، پاسداران انقلاب جو ہیں انہوں نے ایک ویڈیو بھی جاری کی تھی اور دعویٰ کیا تھا کہ یہ طیارہ چابہار کے قریب ہم نے گرایا ہے۔ IRGC کے بیان میں کہا گیا ہے کہ IRGC کے نیول فورس کے جدید ایئر ڈیفنس نے ایک لڑاکا طیارہ جو ہے اس کو درستگی سے نشانہ بنایا اور اس کے بعد بحرہ ہند میں یہ گر کر تباہ ہو گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ جو ہے انہوں نے اس خبر کے بعد فوری طور پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ جناب، یہ خبر جو ہے درست نہیں ہے، لیکن ایرانی سرکاری میڈیا نے اس دعوے کو ثبوت کے طور پر جو ویڈیو جو ہے وہ شائع کی ہے، اس کے اوپر بھی ابھی سوالات اٹھ رہے ہیں، لیکن کچھ ممالک جو ہیں اس ویڈیو کو صحیح قرار دے رہے ہیں۔ اچھا، امریکہ نے جب ابھی تک جنگ جو ہے روک کے رکھی ہوئی ہے، اس میں مختلف چیزیں کہی جا رہی ہیں کہ امریکہ جو ہے شاید دوبارہ اپنے آپ کو ری سیٹل کرنے کے لیے اس نے ایک پوز لیا ہے اور دوبارہ ایران کے اوپر جو ہے وہ بڑا حملہ کرے گا، کیونکہ بہت سارے بیڑی بیڑے جو ہیں وہ ایران کے قریب ابھی بھی موجود ہیں، جس میں ہزاروں کی تعداد میں امریکی افواج بھی ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات کا عمل جو ہے وہ بھی پس پردہ جاری ہے، اور ڈائریکٹ تہران اور واشنگٹن کے مذاکرات جو ہیں وہ نہیں چل رہے، وہ براستہ اسلام آباد چل رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے انڈیا جو ہے اس کو پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں، اس کو درد ہو رہی ہے۔ تو آپ ایک اور ویڈیو ملاحظہ کیجئے، اس کے بعد اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ Pakistan has outsmarted us, just like this outsmarted us after Operation Sindoor. That was the time when the field marshal was called by President Trump. That was the time when they got the money from the IMF. That was the time when the United Nations says anti-terrorist front ka chairman banayenge Pakistan ko. And today the same thing is going on. They are talking to Saudi Arabia. They are talking to Iran. They are talking to Trump. اور ہمارے والے نے کنڈولنس تک نہیں دیا۔ We are nothing but stooges of Donald Trump. What Donald Trump said. اچھا، تو یہ جناب انڈین میڈیا کیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے ہمیں مات دے دی ہے،
پاکستان نے جس طرح آپریشن سندور میں ہمیں مات دی تھی، اسی طریقے سے پاکستان نے ایران اسرائیل وار میں بھی ہمیں مات دے دی ہے۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی کٹ پتلی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم وہی کرتے ہیں کہ ٹرمپ کہتا ہے، اور بھارتی سیاسی جو رہنما ہے ان کی صورتحال بھی جو ہے اس میں بھی مختلف تبصرے سامنے آ رہے ہیں۔ تو جناب میں تو سمجھتا ہوں کہ بھارت کا اس خطے کے اندر اس جنگ کے لحاظ سے کچھ بھی کردار نہیں ہے، ماسوائے امریکہ اور اسرائیل کی کٹ پتلی بن کے جو ہے ان کے اشاروں کے اوپر ناچنا بھارت کا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا چیز جنگ میں کوئی کردار نہیں ہے۔ جناب پاکستان نے واشنگٹن کے اوپر جو ہے وہ زور دیا ہے کہ سفارتی عمل جو ہے اس کو جاری رہنا چاہیے، کسی صورت میں بھی اس کو کمزور نہیں کرنا چاہیے، اور اس عمل کو جاری رکھنے کے لیے پاکستان نے ان دو شخصیات کا کہہ دیا ہے کہ ان کا زندہ رہنا ضروری ہے، جن کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ برطانوی اخبار کا کہنا ہے کہ مغربی انٹیلیجنس کے مطابق روس ایران کو ڈرونز اور دوائیں اور خوراک جو ہے وہ بھیج رہا ہے، کیونکہ روس کی جانب سے ایران کو ڈرون کی فراہمی کا مرحلہ مارچ سے شروع ہوا ہے۔ تو اگلی خبر یہ ہے کہ برطانوی اخبار کا کہنا ہے کہ مغربی انٹیلیجنس کے مطابق روس ایران کو ڈرونز، دوائیں اور خوراک جو ہے وہ بھیج رہا ہے، ہر طرح سے روس جو ہے وہ ایران کی مدد کر رہا ہے۔ تو جناب اس اخبار کا کہنا ہے کہ روس جو ہے وہ سیٹلائٹ امیجنگ اور انٹیلیجنس جو ہے وہ بھی ایران کو فراہم کر رہا ہے۔ اخبار نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ تہران نے روس سے مزید جدید فضائی دفاعی صلاحیتیں بھی مانگی ہیں۔ روس نے S-400 جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ رشیا کا بھارت کے پاس تھا، جس کو پاکستان نے تباہ کیا تھا، وہ بھی ایرانی درخواستوں کو مسترد کر دیا ہے۔ تو ایران نے اس کو جو ہے وہ درخواست کی تھی کہ ہمیں S-400 جو ہے دفاعی نظام جو ہے وہ دیا جائے، تو جس پہ روس نے جو ہے وہ انکار کر دیا ہے۔ تو کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ پس پردہ ہو سکتا ہے روس جو ہے وہ ایران کو یہ دے بھی دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ افواہ ہو۔ اچھا، اسرائیلی ڈیفنس فورسز IDF کا کہنا ہے کہ اس نے 1 گھنٹے میں ایران سے اسرائیل کی طرف سے داغے گئے میزائلز کے 2 راؤنڈ کی نشاندہی کی ہے۔ تو جناب ایران جو ہے وہ مذاکرات کے عمل کے دوران بھی اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ حملے کر رہا ہے۔ تو جناب ایمرجنسی سروس جو ہے میگن ڈیوڈ ڈوم نے کہا ہے کہ ان حملوں کے نتیجے میں زخمی ہونے والے لوگوں کو جو ہے ان کی طبی علاج کی جو مدد ان کو جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہے۔ تو جناب مذاکرات بھی چل رہے ہیں اور جنگ بھی چل رہی ہے۔ تو اگلی خبر یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں سے شہر میں 2000 سے زائد افراد جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے ہیں۔ تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ تہران کے جو میئر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو موجودہ تہران کے اوپر جو اسرائیل اور امریکہ نے حملے کیے ہیں، اور ان حملوں کی تباہی کے بعد جو ہے بہت سارے لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں وہ ابھی 2000 سے زائد ان کی تعداد ہے جو کہ خیموں میں رہنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو دوسری طرف جناب امریکی سینٹ جو کام ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ کے دوران جو ہے وہ 300 سے زائد امریکی فوجی جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ تو اچھا، اگلی خبر یہ بھی ہے کہ ایران میں 18 سال یا اس سے زائد عمر کے مردوں کے لیے فوجی سروس جو ہوتی ہے وہ حاصل کرنا ضروری ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں رضاکار فورس ہوتی تھی، ہر نوجوان 18 سال کی عمر میں پاکستان میں رضاکار سروس جو ہے وہ اپنے ملک کو مہیا کرتا تھا، اور اس کی باقاعدہ ایک ٹریننگ ہوتی تھی۔ اچھا، سرکاری پالیسی کے مطابق ہر نوجوان جو ہے وہ بالغ ہونے کے بعد ایران میں ایک مخصوص مدت کے لیے، جن کی میرا خیال ہے 2 سال کی مدت ہے، اس میں یہ قومی دفاعی اداروں میں اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دیتا ہے۔ تو یہ جتنے پاسداران انقلاب کے لوگ ہیں یہ سارے انہی میں سے نکل کے آتے ہیں، اور وہ اپنا ایک ڈیفنس کی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں کہ اگر جنگی صورتحال ہو جائے ملک میں تو آپ نے اپنے ملک اور قوم کو، اپنے لوگوں کو کیسے بچانا ہوتا ہے۔ تو میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران میں فوجی سروس کا دورانیہ جو ہے وہ عموماً 18 سے 24 ماہ تک کے درمیان ہوتا ہے، جس کے درمیان بھرتی ہونے والے افراد کو فوج، پاسداران انقلاب یا دیگر سیکورٹی اداروں میں تعینات بھی کیا جا سکتا ہے، اور ان کی جابز بھی کریٹ ہوتی ہیں۔ تو خواتین کے لیے یہ سروس جو ہوتی ہے وہ اتنی ضروری نہیں ہوتی، جبکہ بعض مرد افراد جو کہ بیمار ہوتے ہیں یا پاہج ہوتے ہیں ان کو بھی اس چیز سے استثناء حاصل ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق فوجی سروس مکمل نہ کرنے والے افراد کو روزگار، بیرون ملک سفر یا دیگر امور میں مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے ترقیاتی بجٹ جو ہے اس میں 10% جو ہے وہ کمی کر دی ہے، اور کمی کی وجہ جو ہے یہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہے ان کو مستحکم رکھنے کے لیے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تو جناب یہ 10% جو کمی ہے اسے 1000 ارب روپے سے کم کر کے 900 ارب روپے جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ مشرقی وسطی میں بیسیکلی یہ جنگ کے باعث بین الاقوامی مارکیٹ میں پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو جناب پاکستان میں جو ہے وہ ترقیاتی کاموں کے اوپر جو ہے وہ کٹ لگنے شروع ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ جو ہے یہ ساری کی ساری آپ کو بھی پتہ ہے کہ جنگ کی صورتحال جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی، اور جس وجہ سے ترقیاتی کاموں میں جو ہے یہ پیسوں کے بجٹ میں کمی لائی جا رہی ہے۔ دوسری طرف صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت جو ہے وہ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا ہے،
وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اور بلاول بھٹو زرداری اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے شرکت کی ہے۔ تیل کی ممکنہ قلت اور بڑھتی ہوئی قیمتوں کے تناظر میں معیشت اور توانائی کی صورتحال جو ہے اس کا جائزہ لیا گیا ہے اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے اور توانائی تحفظ اور کفایت اشاری اور کے اقدامات پر جو ہے وہ زور دیا جا رہا ہے، جبکہ علاقائی صورتحال کی سیکورٹی اور معیشت کے اوپر جو اثرات پڑ رہے ہیں پاکستانی معیشت کے اوپر، اس کا بھی جو ہے وہ بغور اس اجلاس میں جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تو اسی اجلاس کے ساتھ میں آپ کو منسلک ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ جناب اسلام آباد میں OGDCL جو ہے انہوں نے ملک کا پہلا کنواں، تیل کا کنواں جو ہے وہ فعال کر دیا ہے، اور یہ کنواں جو ہے یومیہ 460 بیرل ٹن تیل جو ہے وہ پیدا کر رہا ہے۔ تو جناب اس کی تفصیلات کے مطابق پاکستان کے توانائی کے شعبے میں ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے۔ آئل اینڈ گیس اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی جو ہے انہوں نے سندھ کے ضلع حیدرآباد میں پاکستان کے پہلے افقی تیل کے کنویں میں پیداوار کا کامیاب آغاز کر دیا ہے، اور یہ پیش رفت جو ہے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی پالیسی کی معاونت اور جدید ٹیکنالوجی کے فروغ کے نتیجے میں جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ تو OGDCL کا کہنا تھا کہ ضلع حیدرآباد میں واقع پساکھی یہ علاقہ ہے، جس جگہ پہ اس کو پساکھی 13 کہا جاتا ہے، جس جگہ پہ اس کنویں کا نام ہے، اور تیل کی باقاعدہ پیداوار اس کی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور یہ کنواں جو ہے وہ ہر روز 400 بیرل ٹن تیل جو ہے وہ کر رہا ہے، اور اس کی مجموعی طور پر 2966 میٹر جو ہے اس کو گہرا کھودا گیا ہے، اور جس میں 546 میٹرز افقی حصہ جو ہے اس کا شامل کیا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ذخائر تک جو ہے وہ رسائی حاصل کی جا سکے۔ تو اگلی ایک انتہائی افسوسناک خبر یہ ہے کہ عمران خان کے بیٹے جو قاسم ہیں، انہوں نے یورپین پارلیمنٹ کو پاکستان کا جو GST اسٹیٹس ہے اس کو بند کروانے کے لیے ایک لابنگ شروع کر دی ہے۔ I'm deeply concerned by the alarming rise of intolerance and persecution in Pakistan. We are witnessing a systematic campaign to dehumanize and silence specific segments of the population. My father, Imran Khan, has been imprisoned for nearly 1,000 days. He's the primary target of a regime that treats dissent not as political disagreement, but as a grave crime to be crushed. I've not seen my father in over 3 years. He's held in a solitary confinement cell, a cell built for death row inmates. UN experts have warned the inhumane conditions could amount to torture. This is not neglect. It's a deliberate persecution designed to strip a human being of his dignity. The intolerance extends beyond him. Pakistan has expanded its blasphemy laws to impose life imprisonment, and they've branded citizens as terrorists, fostering a climate of hatred. We ask this council and the OHCHR to urge Pakistan to end this persecution immediately. They must comply with UN working group's opinion, and they must release my father and all political prisoners. اور انہوں نے پاکستان کے خلاف جو ہے یہ قسم کا زہر اگلا ہے، اور اسے ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان کے جو بچے ہیں، جو کہ عمران خان کے ساتھ تو ساری زندگی رہے نہیں ہیں۔ جناب اقوام متحدہ میں بھی عمران خان کا یہ بیٹا قاسم جو ہے وہ نسیم بلوچ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یہ کہ جو آپ تصویر ملاحظہ کر رہے ہیں، اور عارف اچاکیہ جو نام کا انڈین ہے، اور نسیم بلوچ، یہ دونوں بھارتی ایجنسیوں کے پیسوں کے اوپر جو ہے وہ بلوچستان توڑنے کے کھلے عام جو ہے وہ لابنگ کرتے ہیں اور ایسے بیانات دیتے رہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے جو ہے وہ بلوچستان کو علیحدہ کریں گے۔ تو جناب یہ بڑی افسوسناک چیز ہے کہ عمران خان کی قید کی خاطر ان کے بچے یا ان کے کارکنان جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف چل پڑتے ہیں۔ تو یہی بات جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے 27 برس قبل یہ کہی تھی، اور جو کہ آج تک ویڈیوز میں موجود ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔